بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں علی اویس مانٹ بلڈنگ نیو پاکستان سے. آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اور اس سیریز کے اندر ہم ڈفرینٹ کتابوں کے اوپر بات کریں گے, ان کے ریویوز کے اوپر ڈسکشن کریں گے, ان کے جو مین پوائنٹس ہیں, ان کا جو کرکس ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اور وہ پرٹیکولر بکس جو میں نے سلیکٹ کی ہیں وہ اس لیے کی ہیں کہ مجھے وہ لگتا ہے کہ یہ کوئی 25 سے 28 بکس ہیں جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی پریپریشن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. آپ کی اوپینین میکنگ کو میچور کرنے کے لیے, آپ کے تھاٹس کو میچور کرنے کے لیے, آپ کے تھاٹس کو فرٹائل کرنے کے لیے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو امید ہے کہ یہ جو سیریز سٹارٹ ہم کریں گے اس سے آپ کی اچھی اوپینین میکنگ ہوگی اور وہ آپ کو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے اندر, آپ کی ایسی رائٹنگ اور باقی چیزوں کے اندر آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی. جو آج کی بک ہم نے سلیکٹ کی ہے اس بک کا نام ہے آئیڈینٹی پالیٹکس. یہ کتاب ہے فرانسس فوکویاما کی, جو ایک امریکن بہت ہی فیمس رائٹر ہے. فرانسس فوکویاما نے بیسیکلی ہی ہیز ڈن ہز پی ایچ ڈی فرام ہارورڈ یونیورسٹی اور ابھی جو ہے وہ ہی از اے پروفیسر ان اسٹینفورڈ یونیورسٹی اینڈ جان ہاپکنس یونیورسٹی. تو ہم آئیڈینٹی پالیٹکس کے اوپر بات کریں گے. یہ بک بیسیکلی جو ہے یہ جو پاپولسٹ پالیٹکس ہے یا جو پاپولزم ہے اس کے بارے میں ہے, اس کے ارد گرد ہی یہ ساری کتاب گھومتی ہے. اگر اس میں بات کریں تو اس میں فرانسس فوکویاما یہ کہتا ہے کہ پہلے جو ووٹرز کے اندر جو سپلٹ تھی, پولیٹیکل لینڈسکیپ تھی, جو وہ ڈیوائیڈڈ تھی رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ پارٹیز کے اندر. جو لیفٹ ونگ پارٹیز تھی وہ بات کرتی تھی ایکوالٹی کے اوپر, سوشل پروٹیکشن کے اوپر, اسٹرانگ اسٹیٹ کے اوپر اور ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے اوپر. اسی طرح رائٹ ونگ پارٹیز تھیں وہ زیادہ بات کرتی تھی اکنامک فریڈم کے اوپر, کیپٹلزم کے اوپر, مارکیٹس کے اوپر اور کنزرویٹو سوشل ویلیوز کے اوپر. مطلب اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو سپلٹ تھی اس میں اکنامک ویلیوز کے اوپر زیادہ بات کی جاتی تھی اور ایک اکنامک سپلٹ نظر آتی تھی رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کی پارٹیز کے اندر, اکارڈنگ ٹو فرانسس فوکویاما. اب وہ یہ کہتا ہے کہ اب ایک نئی سپلٹ, جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس میں ایک جو نئی چیز ایڈیشن ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس میں پاپولسٹ جو پالیٹکس ہے وہ بھی ایمرج کر کے سامنے آئی ہے, جس کو اس نے آئیڈینٹی پالیٹکس کا نام دیا ہے. اب اس نے پہلے یہ کہا ہے کہ پاپولسٹ ہم کہتے کس کو ہیں. اس کے مطابق پاپولسٹ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی اکنامک پرابلمس کے بہت ہی سمپل سلوشنز بتاتا ہے, جو شارٹ ٹرم میں تو شاید وائبل ہو جائیں لیکن ان دی لانگ رن اس کے بڑے ڈیوسٹیٹنگ قسم کے ایفیکٹ ہوتے ہیں. اس میں وہ اگزامپل جو ہے وہ ہوگو شاویز کی دیتا ہے جو وینزویلا سے تھے, اور نے کہا کہ ہوگو شاویز نے سبسڈائز کیا ہیلتھ کو, ایجوکیشن کو, گروسری کو, گیسولین کو, ساری چیز, لیکن اس طرح کی اکنامک کمٹمنٹس کی وجہ سے ان کا ملک جو ہے وینزویلا وہ 2014 کے اندر ڈیفالٹ کر گیا. دوسرے نمبر کے اوپر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ایک پاپولسٹ لیڈر ہوتا ہے وہ پرسنالٹی وائز تو بہت ہی کرزمیٹک ہوتا ہے, لیکن یہ کرزما اس کی پرفارمنس کے اندر نظر نہیں آتا. تیسری چیز جو ہے جس کی وہ بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پاپولسٹ ہوتے ہیں وہ جو اس سوسائٹی کے ڈومیننٹ گروپ ہوتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ ساری سوسائٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. پھر اس سے آگے جب آتا ہے تو اصل کنٹریبیوشن وہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ڈرائیورز آف پاپولزم کیا ہیں. اب ہم نے اس میں جو اس کا فرانسس فوکویاما کا کمال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں جو وجہ بن رہے ہیں آئیڈینٹی پالیٹکس کی یا پاپولسٹ پالیٹکس کی, انہوں نے سائیکولوجیکل ایسپیکٹس کے اوپر بات کی ہے. مثلا یہ کہتے ہیں کہ اکنامک فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پاپولزم ایسکلیٹ کی اور ایلیویٹ کی. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ ان کی لوگ اپنی جابس کو لوز کر رہے ہیں آٹومیشن ہونے کی وجہ سے. دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ تو یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ مڈل کلاس بڑی تیزی کے ساتھ شرنک کر رہی ہے. فوکویاما کے مطابق 1970s کے اندر امریکہ میں جو 1% ایلیٹ تھی اس کے پاس 9% ریسورسز تھے. تو ابھی وہ یہ کہتا ہے کہ 2007 کے اندر امریکہ کی اسی 1% ایلیٹ کے پاس تقریباً 24% ریسورسز ہیں. تو کہتے ہیں کہ مڈل کلاس شرنک کر رہی ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اکنامکلی جو ولنریبل کلاس ہے وہ ایلینیٹ ہو رہی ہے اور آئیڈینٹی پالیٹکس کے لیے اسپیس بن رہی ہے. تیسرا وہ یہ کہتا ہے کہ اینٹی ایلیٹ سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے.
اینٹی ایلیٹ سینٹیمنٹ ڈیولپ ہونے کے اندر وہ جو ایک سوشالوجسٹ کی کتاب کو کوٹ کرتا ہے، وہ اس سوشالوجسٹ کا نام ہے ارلی رسل ہاش چائلڈ برکلے. اس کی کتاب ہے اسٹرینجر ان دیئر اون لینڈ. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک میٹافور یوز کرتا ہے کہ ایک گھر ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے امیریکن ڈریم، اور ڈائیورس لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. وہ اپنی آبلیگیشنس کو پورا کرتے ہیں، قانون کی رول آف لا کو فالو کرتے ہیں، سویلائز سٹیزن کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں اور ساری چیزوں کو چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ڈومیننٹ گروپ کے لوگ ہیں وہ یہ جو مائنورٹی کے لوگ ہیں ان کو سٹیب کرنا یا ان کو کٹ کرنا یا ان کو مارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. جب ایلیٹ کے لوگ ان کو آ کے روکتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ مائنورٹی میں ہیں تو یہ ڈیزرو مور رسپیکٹ، یہ ہم سے زیادہ رسپیکٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا زیادہ رسپیکٹ جسٹیفائی کرتے ہیں، تو وہ جب وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کی یا سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ڈومیننٹ گروپ ہے یہ اس ایلیٹ کے خلاف ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اس وجہ سے جو پاپولسٹ پالیٹکس ہے اس میں آپ کو ایک اینٹی ایلیٹزم بھی نظر آتا ہے. تو یہ تو اکنامک ڈرائیورز کی وہ بات کرتا ہے، لیکن وہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ اس میں سائیکولوجیکل ڈرائیورز کی بات کرتا ہے. سائیکولوجیکل جو فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آئیڈینٹی پالیٹکس سرچ کر کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہ فرانسس فوکویاما یہ کہتا ہے کہ جو بھی لوگ ایک انسان کے اندر انسٹنکٹ ہے یا ایک انسان ہر انسان چاہتا ہے یا ہر گروپ چاہتا ہے یا سماج کے اندر رہنے والے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کو پیمپر کیا جائے، ان کو گارڈ کیا جائے، ان کو رسپیکٹ کیا جائے، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے تاکہ ان کو لگے کہ دے آر امپورٹنٹ. اب وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ سوسائٹی میں دو سیگمنٹ آف سوسائٹی ایسے ہیں جن کو یہ اٹینشن یا اس طرح سے نہیں مل رہی، مطلب وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک وہ سوسائٹی کے اندر لوگ ہیں جو رورل ایریاز میں دور دراز رہ رہے ہیں اور ان کو نہ اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے، نہ اچھی ہیلتھ مل رہی ہے، نہ اچھی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز مل رہی ہیں، ان کو غرض ان کی کوئی بھی ضرورت ٹھیک طرح سے پوری نہیں ہو رہی. تو اور اس کے نسبت دوسرے اربن ایریاز کے اندر اچھی ایجوکیشن ہے، اچھی ہیلتھ ہے، اچھی اپرچونیٹیز ہیں، اکنامک اپرچونیٹیز ہیں، پراسپیرٹی کے سارے مواقع ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو جو لوگ رورل ایریاز میں اور جن کو یہ ساری چیزیں نہیں مل رہی ان کو ڈیو رسپیکٹ، ڈیو ریکگنیشن، ڈیو گارڈینشپ، ڈیو پروٹیکشن، ڈیو امپورٹنس، ڈیو کیئر بھی ایلیٹ کی طرف سے نہیں مل رہی، ان کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جسٹیفائڈ ہیں، ان لوگوں کو پیمپر کیا جانا چاہیے، ان لوگوں کو سنبھالنا چاہیے، ان لوگوں کو گارڈ کرنا چاہیے. چونکہ نہیں کیا جا رہا تو یہ اپنی اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو امپورٹنس دی جائے، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کو گارڈ کیا جائے. تو یہ بھی ایک وجہ بن رہا ہے آئیڈینٹی پالیٹکس کے ایمرج کرنے کا یا ایلیویٹ کرنے کا یا اس کے کوانٹم کے بڑا ہونے کا. ایک اور ایگزامپل وہ یہ دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اسلامک فنڈامنٹلزم جو ہے اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں، لیکن کہتا ہے ایک ریزن یہ بھی ہے، وہ بھی آئیڈینٹی کا کیوس ہے، آئیڈینٹی کا کرائسس ہے، جس کی وجہ سے اسلامک فنڈامنٹلزم جو ہے وہ سرچ کیا ہے. کہتے ہیں یورپ میں رہنے والے جو یورپ کے لوگ ہیں، سوسائٹی ہے، وہ ان کو پوری طرح سے اون نہیں کرتی، ٹھیک ہے. تو وہ اس یورپین سوسائٹی میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اسٹرینجر فیل کرتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ ان کو پوری طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. یہاں اگر وہ عرب میں بھی رہتے ہیں تو ایک رورل اور ماڈرن عرب کی ایک ڈیوائڈ ہے، ایک کنزرویٹو اور ایک ماڈرن عرب کی ڈیوائڈ ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ایک آئیڈینٹی کرائسس پیدا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن کے اندر اسلام ان کو جو ریلیجن ہے وہ ایک امہ کا کانسیپٹ دیتا ہے، جس سے ان کو اپنی آئیڈینٹی کو ریکنسالیڈیٹ کرنے کا اور انٹیکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. اور جب ان کو کنسالیڈیٹ اور انٹیکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اس کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو لگتا ہے کہ جب وہ اس لارجر آئیڈینٹی کا حصہ بنتے ہیں کہ جی ویسٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو پروسیکیوٹ کر رہا ہے، ان کو وکٹمائز کر رہا ہے اور ان کے حقوق کو سنپ کر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں، پھر وہ اس کا بدلہ لینا اور یہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں کہ جب آپ کسی کو ایلینیٹ کر دیں گے کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی کو، اس کے ڈیو رائٹس، ڈیو کیئر، ڈیو رسپیکٹ، ڈیو گارڈینشپ، ڈیو پروٹیکشن نہیں دیں گے تو پھر آئیڈینٹی پالیٹکس ایمرج کرے گی اور یہ لوگ گروپس کی فارم میں، جو بیسیکلی نگیشن ہے لبرل ڈیموکریسی کی، جس میں انڈیویجولزم ہوتا ہے اور
آپ اکوالٹی کے اوپر چلتے ہیں، یہ اس کی نفی ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہے، آئیڈینٹی ملٹیپل طرح کی ہوتی ہے، آپ کی کاسٹ کی بیسس پہ، آپ کی ریلیجن کی بیسس پہ، کاسٹ کی بیسس پہ، کلر کی بیسس پہ، لینگویج کی بیسس پہ، کسی بھی چیز کی بیس کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسی آئیڈینٹی کو فالو کرنا چاہیے جو نیشن کی بیس کے اوپر ہو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بہت ہی اچھا ماڈل میرے سامنے یورپی یونین کا ہے کہ جس میں جو ڈیموکریسی کے کی فیچرز ہیں ان کی بیس کے اوپر ایک سسٹم فنکشن کر رہا ہے وہاں پہ۔ آئیڈینٹی پالیٹکس اور اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں یورو کرائسس نے مجھے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ڈسہارٹ کیا اس حوالے سے، جب جرمنز جو تھے دے آر ریڈی ٹو ٹیک کیئر آف پور جرمنس بٹ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹیک کیئر آف پور گریکس۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے یہ ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ جو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے وہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ریلیونٹ ہے۔ آئیڈینٹی کو آپ بالکل نگیٹ نہیں کر سکتے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے وہ آئیڈینٹی کس چیز کی بیس کے اوپر کریٹ کرنی ہے۔ تو یہ سارا وہ فینومینا تھا جس کے بارے میں اس بک کے اندر بات کی گئی، اور اس بندے کے بک کے اندر جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ نارملی جو پاپولزم کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو اس کے اکنامک ایسپیکٹس کے اوپر بات کی جاتی ہے، تو انہوں نے سائیکولوجیکل ایسپیکٹس کی بات کی کہ اگر آپ کسی بھی گروپ کو ایلینیٹ کریں گے اور اس کا ڈیو شیئر نہیں دیں گے، اس کو لگے گا کہ وہ کہیں سے اس کی آئیڈینٹی کمپرومائز ہو رہی ہے، اس کو آئیڈینٹی کرائسس فیس ہوگی، تو پھر یہ گروپس کی فارم میں اور یہ آئیڈینٹی پالیٹکس کو زیادہ سپورٹ ملے گی، اور اس کا جو سبسٹینس ہے اور اس کا جو پورشن ہے وہ پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید انفارمیشن ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں، پرٹیکولرلی CSS کی، میں ان 25 سے 28 بکس کو کور کروں گا جو CSS کی پریپریشن اور اس کی اوپینین میکنگ کے لیے بہت ضروری ہیں، تو بلڈنگ نیو پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔